حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو قدرت کاملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے واقعی حال کو عرض کیا کہ یقین تو کیسے نہ ہوتا، کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہرے تو ہر لحظہ ہر آن مشاہدے میں آتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے خود اس کی ذات میں اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی یقینی ہو، اس میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا۔ یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے، اس لیے مشاہدے کی درخواست کی گئی۔ مردوں کے زندہ کرنے کی مختلف صورتوں اور کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع ہو کر قلب کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، اور حق تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما کر ان کے مشاہدے کی بھی ایک ایسی عجیب و غریب صورت تجویز فرمائی جس میں منکرین کے تمام شبہات اور خدشات کا ازالہ کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ وہ صورت یہ تھی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ 4 پرندے اپنے پاس جمع کر لیں، پھر ان کے پاس رکھ کر ہلا لیں کہ وہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں، اور ان کی پوری طرح شناخت بھی ہو جائے۔ یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو۔ پھر ان 4 کو ذبح کر کے ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ بنا کر اس کے کئی حصے کریں، اور پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس قیمے کا ایک ایک حصہ رکھ دیں۔ پھر ان کو بلائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور اور ایک گدھ اور ایک کوا اور ایک مرغ لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل کر سب اپنی اپنی اصلی حیت پر زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء اور اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا۔ یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آسمان میں اڑ کر آنے میں نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل کر آنے میں بالکل سامنے رہیں گے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بعد حیات بعد الممات، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ایسا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلا دیا کہ جس نے مشرکین اور منکرین کے سارے شبہات کا ازالہ مشاہدے سے کرا دیا۔ حیات بعد الممات اور مرنے کے بعد زندہ ہونا اور عالم آخرت کی زندگی پر سب سے بڑا اشکال منکرین کو یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، پھر یہ مٹی کہیں ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، کہیں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، کہیں درختوں اور کھیتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہے، پھر اس کا ذرہ ذرہ دنیا کے اطراف میں پھیل جاتا ہے۔ ان منتشر ذروں اور اجزائے انسانی کو جمع کر دینا اور پھر ان میں روح ڈال دینا سطحی نظر والے انسان کی اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سب کو اپنی قدرت، اپنی حیثیت پر قیاس کرتا ہے۔ تو اب دوسری مرتبہ پھر ان کا جمع فرما دینا اس کی قدرت کاملہ کے لیے کوئی دشوار نہیں، اس کے وجود میں ان منتشر ذرات کو جمع فرما دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی
مرنے کے بعد زندہ ہونے پر تو کامل ایمان اور یقین تھا، سوال صرف زندہ ہونے کی کیفیت کے متعلق تھا۔ جیسا کہ منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے۔ تو پیغمبر برحق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اور زیادہ اطمینان و یقین تھا۔ صرف مشاہدے کی کیفیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا اور مشاہدہ کرا دیا۔